بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، عید الفطر کی آمد ہے، اور جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر غربت ہے، پاکستان کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ بہت کم ہے، لیکن جب آپ بازار کا رخ کریں اس رمضان شریف کے اندر بھی تو آپ کو تل دھرنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ تمام جتنے بڑے شہر ہیں ان کے اندر جو بازار ہیں وہ سحری تک کھلے ہیں، اور بڑی تعداد میں خواتین، بچے، جوان سب اپنی اپنی مرضی کی جو ہے وہ من پسند کی خریداری میں مصروف عمل ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پچھلے سال کی نسبت اس سال خریداری زیادہ ہوگی، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر فیملیز جو ہیں وہ جو عام طبقہ ہے ان کے بچوں کی یہ خواہش ہوتی ہے جو پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں کہ بچوں اور بچیوں کی کہ ان کے اچھے اچھے کپڑے ہونے چاہیے، ان کے جوتے ہونے چاہیے، ان کی جیولریز ہونی چاہیے، جو بچیاں ہیں وہ کہتی ہیں، اور اسی طریقے سے وہ مختلف جو ہے وہ والدین کو ایسے وہ سمجھ لو کہ پورا نچوڑتے ہیں اس مہینے کے اندر کہ وہ ماہ مقدس کی عبادات کے ساتھ ساتھ والدین بڑے امتحان میں ہوتے ہیں کہ ان کے کم وسائل کی وجہ سے ان کو بازار کے بار بار چکر بھی کاٹنے پڑتے ہیں، اور وہ مختلف جگہوں پہ بارگین بھی کرنا پڑتا ہے۔ خصوصی طور پہ خواتین جو ہیں وہ بارگین کرنے میں ہر دکاندار کے ساتھ ان کا کوئی ثانی نہیں ہوتا۔ بازاروں کا رخ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ نہ پارکنگ کی جگہ مل رہی ہے اور نہ ہی کھڑا ہونے کی جگہ مل رہی ہے، اتنا رش ہے، اور دھڑا دھڑ جو ہے وہ لوگ اپنی خریداری میں مصروف عمل ہیں۔ دوسری جانب حضا کے اندر ہمارے ہزاروں کی تعداد میں معصوم بچوں کی چیخ و پکار جو ہے وہ ہمارے کانوں تک پہنچ تو رہی ہے، لیکن بے حسی کا یہ عالم ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کی کوئی اس طریقے سے مدد نہیں کر پا رہے ہیں جس طریقے سے کرنی چاہیے۔ حالانکہ چاہیے تھا کہ اس سال سرکاری سطح پہ یہ اعلان ہوتا کہ غزہ کے جو نہتے وہاں جو مسلمان ہیں جو ان کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، پوری ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اس سال پوری قوم جو ہے وہ سادگی سے عید مناتی، اور جو یہ کپڑوں پہ، جوتوں پہ اور مختلف جو اربوں روپے لگیں گے، یہ اربوں روپے کا بجٹ جا رہا ہے، یہی مدد کی جاتی ہے اگر غزہ کے ان بچوں کی، ان بچیوں کی جو اس وقت بے سر و سامانی کی حالت میں ہیں، جو اس وقت اپنے گھروں سے بے گھر ہیں، جو اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں اور اپنے وہ پیاروں کو کھو چکے ہیں، اور وہاں پہ اس وقت بھی جنگ جو ہے وہ جاری ہے، اور ظالم جو دشمن ہے، وہ جو سفاک دشمن ہے، وہ بم گرا رہا ہے، وہ بلڈنگ گرا رہا ہے، وہ پورے بچے جو ہے وہ ملبے کے نیچے دبے ہوئی ہیں، اور بڑی پیمانے پہ پرسوں بھی جو ہے وہ تباہی ہوئی ہے، اٹیک جاری و ساری ہیں، اور ایک ہی وہ ان کی رٹ ہے کہ ہم کسی صورت میں جو ہے وہ افغانستان کے بعد جو ہے وہ ہم ان فلسطینیوں کو جینے کا حق نہیں دیں گے، ہم اس کو ان کا قبرستان بنائیں گے، اور وہ اس ریاست کے اندر ان کی جو آزادی ہے اس کو وہ ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ دوسری جانب عالمی جو قوتیں ہیں ان کا جو اس وقت تک کا جو رول ہے وہ انتہائی گھنونا ہے، اور یہ برابر کے مجرم ہے ان یہود و نصارہ کے ساتھ جن کے ساتھ انہوں نے دوستیاں پال رکھی ہیں۔ یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کا ساتھ وہ چھوڑ سکیں، کیونکہ یہ ان کو اپنا آقا سمجھتے ہیں جو اس وقت مسلمانوں کی جو ہے وہ نسل کشی کر رہے ہیں، اور اتنا قتل عام ہو رہا ہے کہ ہر طرف خون ہی خون ہے۔ لہٰذا جب تک امت مسلمہ کی یہ بے حسی ختم نہیں ہوگی، یہ جو ہے حکمران، پوری دنیا کے مسلم ممالک کے جو حکمران ہیں وہ جب تک اپنی قوت ایمانی کے ساتھ نہیں اٹھیں گے تب تک اسلامی ممالک کے اندر امن لانا اور دشمن کو جو ہے وہ زیر کرنا یہ ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس رمضان شریف کے صدقے جو ہے وہ ہمارے غزہ کے مسلمانوں کو فتح نصیب کرے، اور ہمارے جو ناقبت اندیش مسلم امہ کے جو حکمران ہیں ان کو یہ عقل سلیم دے کہ وہ اپنی تمام تر جو ہے وہ پابندیوں کو ختم کر کے جہاد کا اعلان کریں، اور جو اسلامی ریاست فلسطین اس کی آزادی کو یقینی بنائیں۔ بہت شکریہ۔